اس دنیا کا مضبوط ترین آدمی وہ ہے جو نسلوں میں کوئی غلط رسم روایت رواج چلتا ہوا دیکھتا ہے اور روک کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اب تک تو یہ چلتا رہا ہے، میری نسل سے آگے یہ نہیں چلے گا۔ آپ جس رفتار سے اپنی آنکھیں جھپک رہے ہیں وہ آپ کی شخصیت کا ایک بڑا اہم ترین آئینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ ہو تو تم قرابت داروں سے صلہ رحمی کرو۔ تو نبی پاک سے پوچھا گیا یا اللہ مخلوق میں بندوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں۔ سب سے برا کون ہے؟ جس کی عمر لمبی اور اعمال برے ہو۔ یہ چار نبی ہیں جو زندہ ہیں، ابھی تک انہیں موت نہیں آئی۔ پیسہ، عہدہ، سیاست میں کوئی رتبہ یا کوئی اور وجہ کسی کے اندر ہو اور ان باتوں کی وجہ سے اس سے سچی محبت کی جائے، ایسا کبھی آج تک نہیں ہوا۔ شادی از امپورٹنٹ۔ آج بہت سے اسکول آف تھاٹ ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ شادی شدہ زندگی کو روحانیت کا اینٹی سمجھا جاتا ہے، سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھا جاتا ہے اگر شادی نہ کی جائے۔ فرمایا بہترین شادی وہ جس میں فریقین کا خرچہ کم ہو۔ ہمارے معاشرے میں عجیب عجیب چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یاد رکھیں کہ جس کام کی اب تیاری کر رہے ہیں نا، وہ جب کام ہونے لگتا ہے نا تو وہ دماغ بہت تیز چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی بچے کا پیپر جب ہے تو اس پیپر سے 3 دن پہلے وہ سبق کو دہرائے گا تو وہ ایک انداز ہوگا، 1 دن پہلے، 10 گھنٹے پہلے، 1 منٹ پہلے پوری کتاب گم جاتی ہے ایک دم سے۔ وہ جو وقت آ رہا ہے نا، وہ اس کے لیے پریپیئر اپنے آپ کو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت کو ٹیکل کیسے آپ کریں گے؟ انٹرویو دینے جا رہے ہیں، کسی سیٹنگ میں ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، کسی چور کی انٹیروگیشن ہو رہی ہے، CIA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کا۔ میں ایک انٹرویو سن رہا تھا اس بندے کا کہ وہ کہتا ہے جب ہم بیٹھتے ہیں اس وقت تو اس بندے کی صرف الفاظ پہ تو غور نہیں کرنا، کیونکہ الفاظ سے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ تو یہی کہہ رہا ہے میں نے چوری نہیں کی، میں نے ڈاکہ نہیں کیا، میں دہشت گرد نہیں ہوں، تو کیا چیز سے پکڑنا اس کو؟ اس کا جو گرلنگ ہے وہ تو سب سے مشکل ہے، اس کے تو کام کا آغاز ہی شبہ سے ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ون آف دا بیسک کمپوننٹ ان انٹیروگیشن اینڈ گرلنگ از نو ورڈز، ورڈز آر ہیونگ نو امپورٹنس ان دس کیس۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے کیوز دیکھ رہے ہیں، اس کی باڈی لینگویج دیکھ رہے ہیں، اس کی فجٹنگ دیکھ رہے ہیں، بچ کس طرح آ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی بلنکنگ دیکھ رہے ہیں، اس کی آنکھوں کا جھپکنا۔ یو نو دس از ون آف دا مین indicator of human behavior, with what rate you are blinking your eyes, and it is most reliable because you cannot shift. آپ جس رفتار سے اپنی آنکھیں جھپک رہے ہیں وہ آپ کی شخصیت کا ایک بڑا اہم ترین آئینہ ہے۔ ویسے سائنٹیفکلی ایک بندہ 1 منٹ میں 16 سے 20 مرتبہ آنکھیں جھپکتا ہے، اور اگر ایک بندہ زیادہ تیز جھپک رہا ہے اس کا مطلب اس کو سٹریس ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اور اگر بہت کم جھپک رہا ہے تو وہ فوکسڈ ہے، کسی چیز پر اس نے نظریں گاڑی ہیں۔ جیسے بچہ لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ وہ کارٹون دیکھ رہا ہے تو وہ نہیں جھپکے گا، وہ کارٹون مس ہو جاتا ہے ورنہ۔ وہ کہتا کہ وی نوٹس دیٹ اینڈ اٹ از ریلائبل۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تو آپ اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں گے، لیکن یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ وہ کہتا جو پریڈیٹر ہوتا ہے، جو ڈاکو ہے، جو کسی بچے کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ کوئی گندی حرکت کرنے کا متلاشی اور وہ اپنے شکار پہ نظر ڈالی ہوئی ہے، اس کا 0 ہو جاتا ہے بلنکنگ ریٹ، بالکل نظریں گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک بندہ جو ڈسیپٹیو ہے، جھوٹ، دھوکہ یا کوئی کنفیوز ہے، اس کا بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو میں جیسے پبلک سپیکنگ کر رہا ہوں، میں لوگوں میں بیان کرتا ہوں، تو مجھے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جس وقت میری آڈینس کے اندر زیادہ تر آڈینس کا بلنکنگ ریٹ بڑھ گیا ہے، اس کا مجھے اپنا موضوع بدلنا ہے، کوئی مسئلہ بنا ہے۔ دے آر ناٹ ٹرائنگ ٹو اوائڈ دس۔ بندہ منہ سے نہیں کہتا، آپ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، کھڑا 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 کھڑا، اچانک وہ ایسے کر لیتا ہے، تو سائنس تو یہی کہتی ہے کہ یہ ایکچولی کام جیسچر ہے کہ یار تیری باتوں سے تو میں تنگ آ گیا ہوں لیکن تجھے چھوڑ بھی نہیں سکتا، ذرا اپنے آپ کو خود ہی آرام دے لیتا ہوں، ذرا ایسے کریں 1 منٹ آپ کو لگے گا کہ نہیں آپ کام ہو گئے، مطلب سکون میں آ گئے بس۔ تو یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ 100% کیسز میں ہی ایسا ہو، کچھ لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے، لیکن سائنس جو بات کرتی ہے وہ اس وقت ایکسپیریمنٹ اور سیمپل سائز
टेस्ट एंड ट्रायल, हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ और पूरे रिसर्च के प्रोसीजर को, इक्विपमेंट, हालात, एनवायरनमेंट को देखते हुए एक तहकीक पेश करती है जो कि आज ठीक है कल गलत भी हो सकती है। और आप जब साइंस को रिजेक्ट करेंगे तो मोर साइंस से रिजेक्ट करेंगे, अपनी बातों से नहीं रिजेक्ट करेंगे। आपने साइंस को गलत कहना है तो ज्यादा साइंस लेकर आए, फिर ही रिजेक्ट करेंगे ना, अदरवाइज हाउ यू कैन रिजेक्ट दैट। तो रिवीजन के लिए इस तरह से होता है। लॉन्जिविटी के ऊपर बड़ी तहकीक हुई कि उम्र तवील कैसे होती है। 1967 में पहली बार अमेरिकन टीवी के ऊपर एड चला था कि सिगरेट नोशी वो कैंसर की तरफ ले जाती है। अब हैरान होंगे, ये 25-30 साल पता ही नहीं किसी को चला कि सिगरेट नोशी कैंसर की तरफ लेके जाती है, वो पता चलने ही नहीं दिया गया, मीडिया कंट्रोल में था। तो 1967 में पहली बार ये एड ऑन एयर हुआ कि स्मोकिंग विल लीड टू कैंसर, स्पेशली लंग्स कैंसर, जो इस वक्त पूरी दुनिया में मर्दों का सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है और औरतों में ब्रेस्ट कैंसर है। तो उसके बाद कुछ ही अरसे में people they have a changed lifestyle, almost more than 2.5 यानी 25 million Americans, they changed their lifestyle. They avoid smoking and alcohol. They started aerobic exercise like walking, jogging and cycling. They started using sunblock, and they were too conscious about red meat. तो तकरीबन 25 करोड़ अमेरिकन ने 2.5 करोड़ अमेरिकन ने वो लाइफ स्टाइल चेंज किया अपना, सन ब्लॉक लगाए ताकि धूप ना लगे, स्मोकिंग छोड़ दी, दीगर काम वगैरह किए कि अब ज़िंदगी में तब्दीली आनी चाहिए। मेडिटेशन की, मुराकबा वगैरह जो करते हैं, लंबी ज़िंदगी हो, ये बड़ी ख्वाहिश होती है लोगों की। फिर इन्होंने तहकीक वारा की, दुनिया में ब्लू जोन्स बनाए, वो जगह जहाँ पर सेंटेनेरियंस की तादाद ज़्यादा है, वो लोग जो 100 साल के हों। दे हैव इंक्रीज्ड। यूएई के अंदर 2016 में 1% आबादी थी जो 60 साल तक पहुँचती थी, अब ये तकरीबन 16% से ज़्यादा हो चुके हैं लोग जो 60 साल तक पहुँचते हैं। उन्होंने इसकी बाकायदा रिसर्च बताई है कि क्यों हमने, किस तरह हमने ऐसे किया। तो इस वक्त कोस्टा रिका में, कैलिफोर्निया में, इटली में, यूनान में और जापान में, ये 5 मुल्कों में छोटे छोटे गांव ऐसे हैं जहां पर अगर आप पैदा हो जाते हैं तो आपके 100 साल के होने के चांसेस 10% बढ़ जाते हैं। और इनका अंदाज़ ज़िंदगी एक जैसा है। दे हैव सेम लाइफ स्टाइल। नंबर 1, दे ईट लेस, ये कम खाते हैं। कम खाएंगे तो कैलोरीज कम जाएंगी, कैलोरीज कम जाएंगी तो टॉक्सिन्स कम बनेंगे, मेटाबॉलिज्म कम होगा, वजन पे बोझ कम पड़ेगा। और नबी पाक ने भी 1/3 का फार्मूला दिया। ये लोग पहाड़ों पे बहुत चलते हैं, एथलीट होते हैं, बिल्ट इन एथलीट होते हैं। ये लोग अपना कोई गर्म मशरूब ज़रूर पीते हैं, ये एक नई बात है। कोई अपनी जड़ी बूटी डाल के ना कोई गर्म चाय काफ़ी टाइप ज़रूर पीते हैं। और ये लोग एक बरादरी की सूरत में रहते हैं, गमी खुशी, मिलना जुलना, लोगों में रहना, ये इनमें बड़ा कॉमन होता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था, क्योंकि ये जो उम्र तवील होना है ना, इस पर थोड़ी सी बात हो सकती है ना कि सुभान साहब, अल्लामा साहब, आप ये बताएं कि सांसें तो गिनी चुनी है तो उम्र तवील कैसे होगी। तो ये है, हदीस पाक में आता है सदका उम्र को लंबा करता है। हदीस पाक में आता है नेकी ही है जो उम्र को बढ़ाती है। हदीस पाक में आता, तुम चाहते हो तुम्हारे रिस्क में कुशादगी और उम्र में इजाफा हो तो तुम कराबतदारों से सिला रहमी करो, जो करीबी अजीज हैं उनसे सिला। तो ये उम्र में लंबे होने का मतलब क्या है शरई तौर पे? इट्स वेरी सिंपल। एक तो ये है कि जितनी आपकी उम्र है वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजरेगी, नेकी तकवे परहेजगारी में गुजरेगी। नंबर 2, आपकी उम्र वाकई तवील हो जाएगी। लोहे महफूज पे लिखा है कि इस बंदे के 2 ऑप्शन है, 40 साल का होकर मरेगा या 60 साल का होकर मरेगा। 40 साल में मर जाना है इसने, लेकिन अगर सदका देगा, कराबतदारी करेगा तो हम इसको एक्सटेंशन दे देंगे। और तीसरा इसका मतलब ये है कि बंदा तो मर जाएगा लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रहेगा।
تو نبی پاک سے پوچھا گیا یا اللہ مخلوق میں بندوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں۔ سب سے برا کون ہے؟ جس کی عمر لمبی اور اعمال برے ہو۔ یار اٹس ویری کلیئر، اٹس ویری کلیئر۔ آپ کے پاس ایک سرمایہ ہے، یو ہیو انویسٹمنٹ، آپ تجارت میں لگا دیتے ہیں اور آپ کو ٹائم ملتا ہے اس تجارت کو کرنے کا، تو یو آر بیٹر آف۔ ٹھیک ہے نا، تجارت کے لیے پیسہ تھا، لگایا اور ٹائم بھی ملا تو ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پاس پیسہ تھا لیکن آپ کو ٹائم نہیں ملا تو اب ریزلٹس ویسے تو نہیں آئیں گے، آپ اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو آپ کی زندگی میں سب سے اہم سرمایہ آپ کی عمر ہے۔ If you invest it wisely، طلحہ بن عبید کہتے ہیں میں کھڑا تھا نبی پاک کی بارگاہ میں، دو بندے آئے، دونوں نے اسلام قبول کیا، دونوں صحابی بن گئے، اور اس کے بعد دونوں عبادت گزار تھے، ایک زیادہ عبادت گزار تھے کمپیریٹیولی۔ وہ جو زیادہ عبادت گزار تھے وہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے، اور جو دوسرے تھے ان کو 1 سال بعد فوت ہوئے وہ۔ تو میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے باہر ہوں اور وہ دونوں صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنت سے کوئی ایک دم آتا ہے، کہتا ہے جو سیکنڈ نمبر پہ شہید فوت ہوئے تھے نا 1 سال گزار کے، وہ پہلے آ جائے۔ اور پھر دوسرے کو کال آتی ہے، وہ صبح اٹھ کے سب کو بتاتے ہیں کہ یار وہ غزوے میں شہید ہوئے اور زیادہ عبادت گزار اور سیکنڈ نمبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پتا چلا، نے کہا حیران کیوں ہوتے ہو؟ Why you are so much surprised? The person who lived 1 year long, he got one more Ramadan. He offered many prayers. اس کو 1 سال کا رمضان نہیں ملا، اس کو اتنی نمازیں اور نہیں ملی۔ تو یہ لمبی عمر ہے۔ ویسے آپ کو پتا ہے لمبی عمر کے لیے آب حیات کا کانسیپٹ بھی ہے نا، پی لو پانی بس، یہ سچی بات بھی ہے۔ ابھی انہوں نے 5 اسکورس سرچ کرنا جا کے، جو آپ میں سے اس طرح کے ذوق رکھتے ہیں، 5 اسکورس UAE کے اندر کلب بنایا انہوں نے، اور لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ انٹرلیوکن 11 نام کی پروٹین کو اگر ختم کر دیا جائے جسم سے تو ایجنگ رک جاتی ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں آب حیات کی۔ یہ حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت ذوالقرنین یہ نبی نہیں تھے، ولی تھے، ان کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ ان کے سر پہ 2 ابھار تھے، ان کو ظاہر باطن کا علم دیا گیا، یہ ظلمت میں بھی گئے، روشنی میں بھی گئے، اور دنیا کی بادشاہت ان کو دی گئی تھی۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کو دنیا کی بادشاہت دی گئی، 2 اس میں مومن ہیں، 2 اس کے اندر جو ہے وہ غیر مسلم ہے۔ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان، they were prophet and they were king prophet and he was a king saint۔ اور بخت نصر نمرود یہ غیر مسلم، یہ بھی دنیا کے حکمران بنے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھا کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد میں ایک بندہ آب حیات پیے گا and he will enjoy life۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ نکلے، یہ سب قرآن میں ہے، نکلے کہ وہ آب حیات ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات مل گیا، انہیں نہیں ملا، لیکن ان کے سفر کی جھلکیاں جو ہیں وہ قرآن مجید میں ہیں، کچھ جھلکیاں ہیں۔ پہلی تو بات قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو اس نے ارادہ کیا ہم نے اس طرف اس کو چلا دیا۔ اس نے مغرب میں جانے کا ارادہ کیا تو یہ مغرب کی راہ پہ چلا تو مغرب میں چلا گیا۔ اٹس ویری بگ موٹیویشن فار اس دیٹ وٹ ایور یو ول میک اے گول دین یو ہیو ٹو select the right path for that goal۔ گول چنو تو اس کے گول کے پاتھ کی طرف بھی تو جاؤ نا، بننا ڈاکٹر جاتے ہو، چلے جاؤ UT لاہور میں، ڈاکٹر بن پاؤ گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، one is very sweet goal, very beautiful goal, very big talks, and one is very average but executed۔ ایک بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور کرتے ہی جا رہے ہیں باتیں، وہ ایک بات ہے، لیکن آپ کی باتیں اتنی بڑی نہیں ہے لیکن عمل ہے، ان باتوں کا عمل ہے، یہ زیادہ اہم چیز بن جائے گی۔ حضرت ذوالقرنین وہ مغرب کی طرف گئے اور اس جگہ پہنچ گئے ساری آبادیوں کو کراس کرتے ہوئے جہاں انہیں سورج ایک سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ جیسے کوئی سمندر میں جا رہا ہو تو اس کو سورج پانی میں ڈوبتا نظر آئے گا نا، یوں اس کو نظر آیا، یوں ان کو نظر آیا۔ وہ کہتے ہیں وہاں پہ لوگ تھے جو کہ جانوروں کی کھال کے کپڑے پہنتے تھے اور مردہ جانور ان کی غذا ہوتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو، مان جاتے ٹھیک ہے، نہیں تو جو ان کے ساتھ کرو۔ پھر اس کے بعد آپ مشرق کی طرف گئے،
مشرق کی طرف آپ وہاں تک چلے گئے جس جگہ پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور وہاں پر انہوں نے لوگ دیکھے. وہ لوگ، اتنی گرمی تھی، زمین نرم تھی، کوئی کنسٹرکشن وہاں پہ نہیں ہو سکتی تھی. انہوں نے بروز بنائے ہوئے تھے. یو نو دا بروز مین غار، سوراخ، جن میں یہ جانور سردیوں میں نہیں سو جاتے جا کے، اور پھر پوری سردیاں سو کے گزارتے ہیں. وہ تو انہوں نے، قرآن مجید میں لکھا ہے کہ وہ لوگ نا سورج نکلتے وقت ان غاروں میں گھس جاتے تھے اور پھر زوال کے وقت باہر آ کے کام کیا کرتے تھے. تو ذوالقرنین، ہس اسٹوری از ویری انٹرسٹنگ. اپنے بچوں کو اسٹوری سنایا کریں ایسی. آپ کا نام ویسے سکندر تھا، اور سکندریہ نام کا شہر بھی انہوں نے بنایا تھا. حضرت خضر نبی ہیں لیکن آپ کے درباری تھے، آپ کے وزیر تھے. اس کے بعد یہ شمال کی طرف گئے. وہاں دو بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں، ان کے درمیان میں جگہ تھی، اور ان پہاڑوں کے پیچھے قوم رہتی تھی حضرت نوح کے بیٹے یافس کی نسل سے، یاجوج اور ماجوج. یو مسٹ ہیو ہرڈ دس نیم. they were barbaric، جنگلی وحشی قسم کے لوگ تھے. یہ اسی پہاڑ کے پیچھے سے آتے، اس رستے سے آ کے یہ بچھو، سانپ، بندے بہار میں آتے تو کھیتیاں سب اجاڑ کے کھا جایا کرتے تھے، خشک سامان لاد کر پیچھے لے جایا کرتے تھے. ان لوگوں نے کہا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جی کوئی پیسے لے لیں، آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ بادشاہ آدمی ہیں، تو یہ دیوار بنا دیں، ان سے بچا لیں ہمیں. آپ نے کہا جی اللہ کا دیا تو بہت کچھ ہے، مال بہت کچھ ہے، چونکہ میں یہاں پہ ہوں، افرادی قوت سے میری مدد کرو، مین پاور دو. جی کیا کرنا ہے؟ بڑے بڑے پتھروں کی طرح کے نا لوہے کے ٹکڑے لاؤ. دس از میٹلرجیکل انجینئرنگ ان اسلام، دس از سول انجینئرنگ ان قرآن، دیٹ وی آر ناؤ گوئنگ ٹو میک اے کنسٹرکشن. تانبے کا ذکر قرآن میں آیا. تانبا نہ ہو تو ساری بتیاں بند ہیں. کہاں سے بنے گی تاریں یہ جو بنتی؟ کاپر از ویری گڈ کنڈکٹر، یو نو، کاپر کنڈکٹر ہے نا، بجلی کو کنڈکٹ کرتا ہے. تو انہوں نے زمین کا کھودو، اتنی نیچے کھدائی کر دو کہ پانی نکل آئے. پانی نکل آیا تو اب کا اس کے اوپر اب بڑے بڑے پتھر رکھو، اور ان پتھروں پر یہ لوہے کی سلیں رکھو، اور اس کو درمیان سے لکڑی اور کوئلے سے بھر دو. پھر تانبے کو پگھلایا، اور اس تانبے کو پگھلا کے اس کے اوپر اس کی کورنگ کی، اور اس کو آسمان تک دیوار کو لے گئے. جس طرح بھی یہ جاپان کر رہا ہے نا، سونامی سے بچنے کے لیے دیواریں بنا رہا ہے. ابھی اس نے پلانٹ کی دیواریں بنائی، لیکن رب کا کرم ہے، رب کا ایک انداز ہے، خدا کی قدرت ہے، فطرت کا ایک سٹائل ہے کہ یہ جاپان نے، کیونکہ جاپان میں سونامی بہت آتے ہیں، ذرا سا بھی اچھل جائے تو ایک آدھا شہر ویسے ہی لے جاتا ہے. تو انہوں نے اتنی اونچی دیوار بنائی. اس دیوار بننے کے بعد جو پہلا سونامی آیا وہ دیوار سے 15 فٹ اوپر آ گیا. انہوں نے کہا یہ اب کیا کریں؟ تو دیوار بنائی آسمان تک پگھلے ہوئے تانبے سے. اب جب یاجوج ماجوج آئے، انہوں نے اس پہ چڑھنا چاہا تو ملائم تھی، پھسل گئے. توڑنا چاہا تو سخت تھی، سوراخ نہ ہوا. اب وہ روز آتے ہیں، اور حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنا کر کہا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جو تمہارے اوپر ہے، کیونکہ مصیبت سے جو چیز بچے تو نعمت ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ جب تک چاہے گا یہ دیوار قائم رہے گی، جب چاہے گا تو یہ ٹوٹ جائے گی. تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یاجوج ماجوج روز آ کے کام کرتے ہیں، دیوار کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کل کریں گے، اور واپس آتے ہیں، اللہ اس دیوار کو اتنا ہی دوبارہ کر دیتا ہے. اور جب اللہ چاہے گا نشانی پوری ہونی ہوگی، ان کا سردار کہے گا ہم انشاءاللہ کل آ کے اس کو توڑیں گے. صرف اور صرف یہ انٹروڈکشن آف انشاءاللہ ان کی مراد پوری کر دے گا. اگلے دن وہ آئیں گے، دیوار ریپیئر نہیں ہوئی ہوگی، اتنی ہی ٹوٹی ہوگی جتنی کل توڑی تھی، وہ اس کو ڈھا دیں گے اور حملہ کر دیں گے. ادھر قیامت کی اور نشانیاں پوری ہو رہی ہوں گی. سو ناؤ یو کین ویل امیجن that when you are going to make a plan, when you are going to move towards some goal, the biggest planning in Islam is inshallah. آپ پلاننگ پہ جتنی مرضی تھیوریز پڑھ لیں، آپ پلاننگ پہ جتنا مرضی لٹریچر پڑھ لیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کی ساری پلاننگ کا دار و مدار کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ. میرا ایک پلان ہے اور ایک اس کا پلان ہے، ہونا وہی ہے جو اس کا پلان ہے. ادھر قیامت کی دوسری نشانیاں پوری ہو رہی ہوں گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج ہو چکا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو مار دیا ہوگا، اور حکم ہوگا عیسیٰ کوہ طور پہ چلے جاؤ اپنے لوگوں کے ساتھ، اور یہ یاجوج ماجوج حملہ کر دیں گے، اور بڑے بڑے سمندر پی جائیں گے،
اور پھر اس کے بعد کہیں گے زمین والوں کو مار دیا، آسمان والوں کو مارتے ہیں، وہ تیر پھینکیں گے، اللہ تیر کی نوک پہ خون لگا دے گا، پھر تو عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے کہ گردن پہ کیڑا پیدا ہوگا، سارے مر جائیں گے، اور پھر آئیں گے بڑے بڑے جانور ان کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ تو بہرحال میں آپ سے جو بات کر رہا تھا، ہمارا مدعا تھا آب حیات، کہ خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا اور اب وہ فوت نہیں ہوئے۔ یہ 4 نبی ہیں جو زندہ ہیں، ابھی تک انہیں موت نہیں آئی۔ نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ادریس علیہ السلام، دے آر لیونگ ان اسکائز، یہ آسمانوں پر ہے۔ نمبر 3 حضرت الیاس علیہ السلام، نمبر 4 حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت الیاس یہ نا زمین پر ایڈمنسٹریٹر ہے، بیابانوں میں صحراؤں میں یہ حکومت کرتے ہیں، جاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں۔ حضرت خضر یہ پانی پر ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ ہر سال رمضان میں خانہ کعبہ آتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور حج پر یہ حج بھی کرتے ہیں، اور پھر حج پہ یہ آب زمزم پی لیتے ہیں، پورا سال ان کو کھانا کفایت کرتا ہے۔ پھر قیامت کے قریب جب موتیں سب کو آئیں گی تو پھر ان کو موت آئے گی۔ آب حیات۔ سو مائی ڈیئر فرینڈس، انسان جتنا بھی جی لے، ویسے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا، موت کا فرشتہ آیا تھا، تو آ کر کہا جی میں نے آپ کی جان قبض کرنی ہے، انہوں نے روک کے تھپڑ مارا اس کے منہ پہ، وہ تھپڑ مارا تو وہ آنکھ نکل گئی۔ آئے آ کر عرض کی، اے باری تعالیٰ تو نے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام واز ون آف دا سین، لاڈلے نبی تھے۔ کہا ان سے کہو کہ یہ بچڑا ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کے بڑھا دیتے ہیں۔ تو کہا پھر ہماری اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد موت ہے۔ تو کہا جب تب موت ہے تو ابھی بھی موت ہی ہے، جانا تو ہے۔ وہ فرشتے کو اس سے تھپڑ مارا تھا کہ مطلب یوں اتنی بڑی بارگاہ میں آ کے، وہ موت کا کہنے بھی نہیں آیا تھا، اس کو یہ نہیں کہا گیا تھا، وہ آئے آ کے موت کا کہہ دیا۔ تو یوں اس طرح سے اتنی بڑی بارگاہ میں ایک دم سے یوں کر دینا نا، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں جا رہے ہیں اب کیا بات آپ نے کس طرح کرنی ہے۔ انسان جی لے، کتنا کو جی لے گا۔ ایک بندہ بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ عہدے، سیاست، سکلز، پیسہ، آج تک ان باتوں کی وجہ سے کسی سے نا محبت نہیں ہوئی۔ آپ اعتراض کر سکتے میری بات پہ، لیکن بات پوری سن لیں۔ پیسہ، عہدہ، سیاست میں کوئی رتبہ یا کوئی اور وجہ کسی کے اندر ہو اور ان باتوں کی وجہ سے اس سے سچی محبت کی جائے، ایسا کبھی آج تک نہیں ہوا۔ ہاں، ان باتوں کی وجہ سے عزت کی جا سکتی ہے، ان باتوں کو انجوائے کیا جا سکتا ہے کہ میں اس سے فائدہ کیسے اٹھاؤں، پیسہ اس کے پاس ہے تو اس کی شہرت میرا ساتھ لگ کے کھڑا ہو جاؤں، یہ کیا جا سکتا ہے۔ محبت نہیں ہو سکتی۔ محبت کب ہوتی ہے؟ when you are compassionate, when you love someone you will get the love back، کہ جب آپ ہمدردی کرتے ہیں، جب آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہیں، اب آپ کو وہ سچا پیار دے سکتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں اس کے پاس۔ اور اگر عہدہ ہے اور ساتھ یہ چیز بھی ہے تو بڑے بڑے آئے دنیا سے چلے گئے، عہدے کو کسی نے نہیں یاد رکھا، اس کے پیار کے بول کو یاد رکھا، اس کے کردار کو یاد رکھا، اس کا حسن اخلاق یاد رہا۔ کہتے نہیں ہے کہ اگر تمہاری دولت چلی گئی کچھ نہیں گیا، اگر تمہاری صحت چلی گئی کچھ چلا گیا، اور اگر تمہارا کردار چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا۔ تو میرے نوجوانوں یاد رکھو، شادی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ پتہ نہیں ہے، لیکن موت تو آنی ہے۔ ایسے شادی ہونی چاہیے، یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ کہہ رہا ہے شادی نہ ہو تو شادی کو بھول جاؤ۔ میرے پاس اس وقت گیلپ اور گیلانی کا سروے پڑا ہوا ہے، پاکستان میں 24% لوگ جو ہیں وہ نوجوان و شادی شدہ نہیں ہیں۔ یہ بہت الارمنگ ریشو ہے، ہونی چاہیے شادی۔ نبی پاک نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ نکاح کرو نوجوانوں، اگر استطاعت رکھتے ہو، نہیں استطاعت رکھتے تو روزے رکھو۔ اور نبی پاک کے پاس صحابہ آئے، کہا جی ہم عبادت میں یکسوئی کے لیے شادی چھوڑ دیں، عورت چھوڑ دیں۔ نبی پاک نے فرمایا مجھ سے زیادہ رب سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ جس بات سے رب نے منع کیا اس سے بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نفل روزے بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، رات کو سوتا بھی ہوں، نہیں بھی سوتا، بنے شادیاں کی ہیں، اور جو میری بات سے منہ پھوڑے وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ شادی از امپورٹنٹ۔ آج بہت سے اسکول آف تھاٹ ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ شادی شدہ زندگی کو روحانیت کا اینٹی سمجھا جاتا ہے، سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھا جاتا ہے اگر شادی نہ کی جائے۔ وہ کہتے جی گھر گرہستی کا نظام یہ روحانیت کے خلاف ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یقین کرو ایسے نظام پھر چور دروازے ڈھونڈتے ہیں۔
کیونکہ نبی پاک نے یہ جو قرآن مجید ہمیں دیا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم اپنی فطرت پہ رہو، اللہ نے تمہیں فطرت پر پیدا کیا. ڈاکومنٹریز بنی ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے پھر بعد میں کیا کیا حرکتیں کی ہیں، اتنی بڑی بڑی ڈاکومنٹریز بنی ہیں. تو بہرحال جو میں ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان شادی ہو نہ ہو، موت تو ضرور آنی ہے، اور شادی کے لیے نا ہلکا پھلکا کریں، شادی کو ہلکا پھلکا کریں. فرمایا بہترین شادی وہ جس میں فریقین کا خرچہ کم ہو. ہمارے معاشرے میں عجیب عجیب چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم اس کو ڈریس سے نہیں کرتے. یہ جشن آزادی پہ باجا کہاں سے آیا ہے؟ اتنا باجا بجاتے ہیں. یہ عید میلاد النبی پہ پہاڑی کہاں سے آئی؟ پہاڑیاں بنا رہے ہیں. یہ بڑی عید پر گائے کی کیٹ واک کرا کے ویڈیو تو ناچ گانا تک ہو رہا ہے. اور چونکہ اس کو ایڈریس نہیں نہ کیا گیا، اس کی اصلاح نہیں کی گئی، تو پہاڑی بڑی ہوتی گئی. جب آپ چھوٹے تھے حضرت تب پہاڑی چھوٹی سی ہوتی تھی، اب پہاڑی پر کیا آ گیا ہے؟ بے پردہ عورتیں آ گئی ہیں، گانے آ گئے ہیں، ناچ گانے بھی آ گئے. باجا پہلے چھوٹا تھا، باجا بڑا ہو گیا. یعنی میں نے کچھ کرنا ہے نا. اب 14 اگست پہ میں نے کچھ کرنا ہے. کرائسس آ گیا فلسطین میں تو میں نے کچھ کرنا ہے. ناموس رسالت پہ بات ہوئی، میں نے کچھ کرنا ہے. عید میلاد النبی ہے تو میں نے کچھ کرنا ہے. اب میں کیا کروں؟ بڑا سا باجا بجا لیا، 14 اگست کرا لی میں نے، بڑی پہاڑی بنا لی تو میں نے ربیع الاول منا لی. یہ کانسیپٹ بن گیا. تو مسجد کا امام، اسکول کا استاد اور گھر کا باپ، اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ تربیت کرے، اس کی ذمہ داری نہیں بنتی تربیت کرے. وہ اس نے دیکھا نا، بچی نے دیکھا کہ امی جب مچھلی پکانے لگتی ہے نا، اس کا سر بھی کاٹ دیتی ہے، دم بھی کاٹ دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے. ہر دفعہ ہو رہا. اس نے ایک دن امی سے پوچھا، امی یہ کیا وجہ ہے، مچھلی کی دم اور سر کیوں کاٹتے ہیں؟ تمہاری نانی بھی ایسے کرتی تھی. نانی بتاؤ مچھلی کا سر اور تم کیوں کاٹ رہے ہیں؟ تمہاری پر نانی بھی ایسے کرتی تھی. پر نانی کے پاس بھاگی، جا کر کہتی کیوں کر رہے ہیں؟ ہنس پڑی، ہنستی رہی. کہتی اصل میں نا میرا فرائی پین چھوٹا تھا، پوری مچھلی آ نہیں سکتی تھی تو میں بیچ میں سے کاٹ دیتی تھی. یہ رسم، یہ روایت، یہ رواج، یہ کیوں چل رہا ہے؟ آسک کیوں، وہ کیوں نہیں پوچھتے؟ وائی؟ ہمت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کھڑے ہو کے پوچھ لیا تھا کیوں. یہ سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی عبادت کرو، ان سے کہا جاتا ہے سیدھے رستے پر آؤ، وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کی بات کریں گے، حالانکہ ان کے آباء و اجداد غفلت میں ہیں. اگر کوئی بات غلط ہے، انٹروڈیوس وائی اینڈ اسٹاپ اٹ. اس دنیا کا مضبوط ترین آدمی وہ ہے جو نسلوں میں کوئی غلط رسم روایت رواج چلتا ہوا دیکھتا ہے اور روک کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اب تک تو یہ چلتا رہا ہے، میری نسل سے آگے یہ نہیں چلے گا.